بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم بستری کرنے کے 25 اہم شرعی اصول جو ہر میاں بیوی کو ہم بستری کے دوران اپنانے چاہیے۔ ناظرین، ہم بستری کرنا مرد اور عورت دونوں کی فطری اور جسمانی ضرورت ہے۔ قدرت نے انسانی نسل کی افزائش اور ایک دوسرے کے جسمانی لذت حاصل کرنے کے لیے مرد اور عورت کا جوڑ بنایا ہے۔ ہم بستری کرنا میاں بیوی کے لیے نہ صرف جائز عمل ہے بلکہ بدکاری، زناکاری اور غیر مردوں اور غیر عورتوں سے بچنے کے لیے ایک بہت بڑی ڈھال ہے۔ لیکن ہم بستری کے بارے میں اسلامی اور شرعی اصولوں سے عدم واقفیت اور لا علمی کی وجہ سے اس جائز اور حلال عمل میں بھی گناہوں کا ارتکاب ہوتا رہتا ہے۔ اس لیے ہم بستری کے دوران درج ذیل شرعی اور طبی اصولوں کو مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ نمبر 1، ہم بستری کرنے سے پہلے بیڈ وغیرہ جہاں پر بھی ہم بستری کر رہے ہوں وہاں بستر پر کوئی چادر یا کپڑا ڈال دیں تاکہ ہم بستری کے دوران بستر پر کوئی نجاست وغیرہ نہ گر سکے۔ نمبر 2، ہم بستری سے پہلے ہی میاں بیوی دونوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ آج ہم بستری کریں گے تاکہ دونوں راضی بھی ہوں اور خود کو اس عمل کے لیے تیار بھی رکھیں۔ نمبر 3، ہم بستری کرنے سے پہلے میاں بیوی دونوں غسل کر لیں تاکہ جسم کی بدبو یا پسینے سے آنے والی بدبو دور ہو جائے تاکہ ہم بستری کا لطف جسم کی بدبو کی وجہ سے خراب نہ ہو۔ نمبر 4، ہم بستری سے پہلے میاں بیوی دونوں اپنے اپنے دانت اچھے سے صاف کر لیں کیونکہ ہم بستری کے دوران منہ کی بدبو ناگوار گزرتی ہے۔ نمبر 5، ہم بستری کرنے سے پہلے اپنے پاس 2 صاف کپڑے، ٹیشو وغیرہ لازمی رکھ لیں تاکہ ہم بستری سے فارغ ہونے کے بعد اپنی اپنی شرمگاہوں کو صاف کر سکیں۔ نمبر 6، ہم بستری ایسی جگہ پر کریں یا ایسے کمرے میں کریں جہاں سے آواز باہر نہ جائے۔ اکثر ہم بستری کے دوران میاں بیوی جب لذت حاصل کرتے ہیں تو وہ لذت آمیز آوازیں نکالتے ہیں، یا اگر مرد اور عورت ہم بستری کے دوران کوئی باتیں کریں تو کسی تیسرے کے کانوں تک نہ پہنچے۔ نمبر 7، ہم بستری پردے والی اور محفوظ مقام پر کرنی چاہیے جہاں کوئی دیکھنے والا نہ ہو اور نہ کسی کے اچانک آ جانے کا امکان ہو۔ نمبر 8، ہم بستری سے پہلے دعا کرنا مسنون ہے۔ ہم بستری کی دعا پڑھ کر یا بسم اللہ شریف پڑھ کر ہم بستری سے پیدا ہونے والی اولاد شیطان کے شر سے محفوظ رہتی ہے۔ نمبر 9، ہم بستری کا کوئی خاص وقت مقرر نہیں ہے، آپ جب چاہیں ہم بستری کر لیں، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ نمبر 10، ہم بستری کرنے کے لیے بیوی سے بوس و کنار کرنا، ایک دوسرے کے جسم کو چومنا، چھونا اور شرمگاہ کو دیکھنا بھی حلال اور جائز ہے، لیکن حدیث پاک میں آتا ہے کہ شرمگاہوں کو دیکھنے سے بہتر ہے کہ نہ دیکھا جائے۔ نمبر 11، بیوی کو ہم بستری کے لیے تیار کرتے ہوئے اس کے پستانوں کو دبانا جائز ہے، یعنی عورت کی چھاتی کو منہ میں لے کر چوس سکتے ہیں اور اس کی چھاتی سے کھیل سکتے ہیں، لیکن پستانوں کو چوستے وقت ایک بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ بیوی کا دودھ نکل کے منہ میں نہ چلا جائے، کیونکہ بیوی کا دودھ منہ میں جانا مکروہ عمل ہے، البتہ اس سے میاں بیوی کے نکاح میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ نمبر 12، میاں بیوی کا ہم بستری کے لیے مکمل لباس اتارنا جائز ہے اور دونوں ایک دوسرے کے جسم کو مکمل دیکھ بھی سکتے ہیں، لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ مکمل ننگے ہو کر ہم بستری نہ کریں تو زیادہ بہتر ہے
مکمل لباس اتارنے سے جسم کی کشش کم ہو جاتی ہے اور میاں بیوی دونوں ایک دوسرے کے جسم سے جلدی بیزار ہو جاتے ہیں۔ نمبر 13، بیوی کے صحت کا مسئلہ ہو یا اس کے علاوہ کوئی اور شرعی عذر ہو، اگر وہ ہم بستری نہیں کرنا چاہتی تو اس کو ہم بستری کے لیے مجبور مت کریں۔ نمبر 14، ہم بستری بیوی کی اگلی شرمگاہ ہی میں کرنا ضروری ہے۔ نمبر 15، ہم بستری کرنے کے لیے کسی خاص پوزیشن میں ہم بستری کرنا ضروری نہیں ہے، آپ جس طرح چاہیں جیسے چاہیں جو پوزیشن مناسب لگے اس پوزیشن میں رہ کر ہم بستری کر سکتے ہیں۔ یعنی اگر ہم بستری کے دوران مرد اوپر ہو اور عورت نیچے ہو یا اس کے برعکس کوئی بھی پوزیشن ہو، تمام جائز ہے۔ شرط یہ ہے کہ مرد اپنا عضو عورت کی اگلی شرمگاہ میں ہی داخل کرے۔ نمبر 16، شوہر کے لیے اپنی بیوی کی شرمگاہ کو چومنا چوسنا اسلام کی پاکیزہ تعلیمات کے خلاف اور بے حیائی کا عمل ہے۔ اسی طرح بیوی کے لیے بھی مرد کا عضو منہ میں لینا بے حیائی کا عمل ہے، اور یہ کام شوہر اور بیوی دونوں کے لیے ہی طبی طور پر بھی بیماریوں کا سبب بن سکتا ہے۔ اس عمل سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ نمبر 17، بیوی کی پچھلی شرمگاہ یعنی دوبر پیچھے کے راستے پاخانے والی جگہ پر ہم بستری کرنا حرام ہے۔ اللہ پاک نے ایسے شخص پر لعنت بھیجی ہے جو عورت کی پچھلی شرمگاہ میں جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنی بیوی کے دوبر میں آتا ہے وہ ملعون ہے۔ نمبر 18، 5 حالات میں بیوی سے ہم بستری کرنا حرام ہے۔ اگر کوئی شخص ان 5 حالات میں ہم بستری کرتا ہے تو وہ سخت گنہگار ہوگا۔ نمبر 1، جب عورت حیض کی حالت میں ہو جسے پیریڈ بھی کہتے ہیں، اس دوران ہم بستری کرنا حرام ہے۔ نمبر 2، نفاس کی حالت میں یعنی جب عورت کو بچہ پیدا ہوتا ہے تو خون چلتا ہے جسے نفاس کہتے ہیں، اس دوران ہم بستری کرنا حرام ہے جب تک کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد آنے والا خون رک نہ جائے ہم بستری نہیں کرنی چاہیے۔ اس خون کے آنے کی مدت 35 سے 40 دن تک کی ہے، لیکن اگر عورت اس سے پہلے ہی پاک ہو جائے تو پہلے ہی ہم بستری کرنا جائز ہے۔ نمبر 3، روزے کی حالت میں ہم بستری کرنا حرام ہے۔ رمضان کی راتوں میں ہم بستری کرنا جائز ہے، لیکن دن کے وقت روزے کی حالت میں ہم بستری کرنا سخت گناہ ہے۔ ہاں البتہ اگر میاں بیوی دونوں کا کسی عذر کی وجہ سے روزہ نہیں ہے تو وہ ہم بستری کر سکتے ہیں۔ نمبر 4، اعتکاف کی حالت میں ہم بستری کرنا حرام ہے۔ چاہے آپ مسجد میں بیٹھے ہوں یا گھر کے اندر اعتکاف کی نیت سے ہیں تو جب تک پورا نہ ہو جائے ہم بستری نہ کی جائے۔ نمبر 5، احرام کی حالت میں بھی ہم بستری کرنا حرام ہے۔ چاہے وہ احرام عمرے کا ہو یا حج کا ہو، ہم بستری کرنا حرام ہے۔ نمبر 19، ہم بستری کے دوران مرد اور عورت کا فارغ ہونا بھی ضروری ہے۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ مرد فارغ ہو کر فوراً سے عورت سے علیحدہ ہو جاتا ہے۔ عورت کے فارغ ہونے تک مرد کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی سے علیحدگی اختیار نہ کرے۔ اگر مرد ایسا کرے گا تو میاں بیوی میں دوریاں پیدا ہونا شروع ہو جائیں گی، اور کثرت سے عورت کو فارغ کیے بنا چھوڑنے سے میاں بیوی کے درمیان نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے مرد کو چاہیے کہ فارغ ہونے کے یکدم سے عورت سے علیحدہ نہ ہو بلکہ اس کے فارغ ہونے کا انتظار کرے۔ نمبر 20، مرد کی شرمگاہ کا عورت کی شرمگاہ میں داخل ہونے سے ہی مرد اور عورت دونوں پر غسل واجب ہو جاتا ہے، چاہے منی کا انزال ہو یا نہ ہو، غسل کرنا واجب ہو جاتا ہے۔
نمبر 21، اگر میاں بیوی دونوں رضامندی سے بچوں کے درمیان وقفہ چاہتے ہیں تو وقفے کی نیت سے وہ ہم بستری کے دوران منی کا اخراج شرمگاہ کی بجائے باہر بھی خارج کر سکتے ہیں، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ نمبر 22، ہم بستری کے بعد جب مرد و عورت دونوں فارغ ہو کر علیحدہ علیحدہ ہو جائیں تو دونوں کوشش کریں کہ پیشاب کر لیں تاکہ شرمگاہوں کے اندر رہ جانے والی منی باہر نکل آئے۔ نمبر 23، میاں بیوی کا ہم بستری کی باتیں اپنے دوستوں، اپنی سہیلیوں یا کسی اور رشتہ داروں سے شیئر کرنا بے حیائی کی علامت ہے۔ حدیث مبارکہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم بستری کی باتیں دوسروں سے شیئر کرنے سے سختی سے منع کیا ہے۔ ہاں، البتہ کسی بات کا علم نہیں ہے یا کسی بات کی سمجھ نہیں آتی تو وہ بات کسی ڈاکٹر سے یا کسی حکیم یا متعلقہ شخص سے نالج لینا یا دینا جائز ہے۔ نمبر 24، ہم بستری کے فوراً بعد غسل جنابت کر لینا بہتر ہے، لیکن اگر وقتاً صرف استنجا کر لیا جائے تو بھی کوئی حرج نہیں۔ تاہم اس کے بعد آنے والی نماز کا وقت ختم ہونے سے پہلے پہلے غسل کرنا ضروری ہے تاکہ نماز قضا نہ ہو۔ نمبر 25، میاں بیوی دونوں کا اکٹھے غسل کرنا جائز ہے، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اس لیے اگر کوئی میاں بیوی ایک ساتھ غسل کر لیتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ تھے ناظرین ہم بستری کے 25 خاص اصول جن کو اپنانے اور آپ کی ازدواجی زندگی خوشگوار رہے گی اور ہم بستری کے دوران آپ کو کسی بھی قسم کے مسائل کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ ان اصولوں کو اپنا کر آپ شرعی طور پر بھی ہم بستری کو سر انجام دے پائیں گے اور طبی طور پر بھی آپ کے لیے فائدہ مند ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجئے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔